مسئلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفع یدین پہ عموماً بڑی بحث کی جاتی ہے۔ رفع یدین یعنی نماز کے شروع میں بھی ہاتھ اٹھانا، اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، اور پھر اس کے بعد رکوع میں گئے ہیں تب بھی ہاتھ رفع یدین کیا، اور رکوع سے اٹھے تب بھی رفع یدین کیا، یعنی ہاتھ اٹھانا رفع یدین کا۔ تو اس پہ بڑی حدیثیں اور بڑے بہترین جواب دیے جاتے ہیں کہ رفع یدین نہیں کرنا چاہیے، اس حدیث میں نہیں کرنا چاہیے، فلاں حدیث میں نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اب جو میں نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں اور جو جواب میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ بہت بڑے بہترین امام، کون امام، کیسے امام، اگر محدثین ان کے بارے میں رائے قائم کرے تو محدثین بول اٹھیں ان کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں تو کیا رائے قائم کریں؟ یہ امام کون؟ سیدنا امام طحاوی رحمہ اللہ۔ اگر محدثین ان کے بارے میں رائے قائم کرنے لگے تو کہیں کہ یہ ہمارے امام بھی ہیں اور حافظ بھی ہیں۔ محدثین یہ کہ محدثین کا یہ حال ہے کہ وہ ان کو اپنا امام اور حافظ مانیں، اور اگر فقہا ان کے بارے میں رائے قائم کریں تو کہیں یہ مجتہد ہے۔ اتنے بڑے امام، انہوں نے جواب دیا جناب شرح مانی الرسال میں رفع یدین پہ بحث کرتے ہوئے، انہوں نے بڑا بہترین جواب دیا۔ تو ان کے فقہا نے درجہ مجتہد میں انہوں نے کیوں اتارا؟ ان کا ایک واقعہ ملتا ہے، ایک حدیث پہ بحث کر رہے تھے، حدیث آئی شافیوں کے نزدیک مس ذکر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا تو اسے وضو اٹھ جاتا رہتا ہے، وضو نہیں رہتا۔ یہ ان کے نزدیک مسئلہ ہے، شافیوں کے نزدیک۔ اس حدیث کو لیا امام صاحب نے۔ اب ان کی حدیث کے اندر بہترین رائے کیسی ہے؟ اب دیکھیے گا کہ حدیث میں یہ کیسا درجہ کمال رکھتے تھے اور فقہ میں یہ کیسی مہارت رکھتے تھے، ایک مسئلے سے سمجھ آ جائے گا، تو پھر ان کا میں جواب پیش کروں گا، مزہ آ جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مس ذکر سے ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ نے اس کی ساری سندیں لائی، جتنی اس کی سندیں ہیں اس حدیث کی، جس راوی نے پیش کیا، کتنی بار اس حدیث کو پیش کیا گیا، اس کی ساری سندیں دیکھی، پرکھی، اس پہ جرا کی، اور کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا۔ کہا امام شافعی نے اپنے مذہب میں یہ مسئلہ اس حدیث کی روح سے قائم کر دیا ہے کہ مس ذکر سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ میرے نزدیک اس کی تمام سندیں کمزور ہیں۔ بڑا عظیم فقی، بڑا عظیم مجتہد، کون؟ سیدنا امام شافعی اللہ، انہوں نے جناب درجہ اجتہاد میں رہ کر اس حدیث سے یہ اجتہاد کیا، یہ مسئلہ لیا کہ مس ذکر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مسئلہ لیا۔ اب دیکھیے گا، کہا کہ میں نے اس کی ساری سندیں پڑھ کی ہیں، ساری کی ساری کمزور ہیں۔ اب درجہ حدیث دیکھو، حدیث میں مہارت دیکھو، کیسی کمال کی مہارت ہے۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا، ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ اب دوسری جو بات کرنے لگے ہیں نا، یہ بات ان کی فقاہت پر دلالت کرتی ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ جو اجتہاد کی شرائطیں ہیں ان کے مطابق بھی یہ حدیث نہیں ہے کہ اسے استدلال کیا جائے، اس کے ذریعے اجتہاد کیا جائے، استدلال کیا جائے، یہ حدیث اس قابل بھی نہیں ہے۔ اور پھر اس بات پہ امام طحاوی کی اس بات پہ امام بہقی بول اٹھے، اور امام بہقی بول کے کہتے ہیں عجیب بات ہے، امام طحاوی نے جو رائے قائم کی ہے کہ اس حدیث، یہ جو مس ذکر والی حدیث ہے اور اس کی سندوں پر بات کی ہے، تو اس کی سندوں پہ بات کرنی بنتی نہیں تھی ان کی۔ کہا کیوں جی؟ اب دیکھیں انہوں نے کیسے جان چڑھائی، جب ان کے دلائل کے سامنے کوئی جواب نہ بن سکا۔ سیدنا امام طحاوی رحمہ کے دلائل جو انہوں نے قائم کیے حدیث ضعف میں،
اتارنے پر جو امام طحاوی نے دلائل قائم کیے نا وہ کمال کے کی. فرمایا یہ اس وجہ سے کمزور ہے. تو پھر امام بہقی رحمہ اللہ تعالی آپ نے جب ان کے سارے جواب پڑھے تو اس کا جواب نہ بن سکا تو کیا کہا، کہتے ہیں ان علم الحدیث لم یکن من دعته. فرمایا ان کی کون سا فن حدیث میں مہارت تھی. اب یہ بات کہہ کے جان چھٹا، فن حدیث میں مہارت دیکھنی ہے علامہ کی، سبحان اللہ. تو سب سے پہلی کتاب آپ کی مانی اور اثار ہے، وہ دیکھ جس نے امام طحاوی کی فن حدیث میں مہارت دیکھنی ہے. برکیف یہ ان کی فقاہت اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی محدث، بہترین محدث ہونے پر یہ ایک واقعہ اور یہ مسئلہ اور آپ کا استدلال و استخراج بہترین دلالت کرتا ہے، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ بہترین فقی بھی تھے. بلکہ علماء نے فرمایا کہ ان کے جانے کے بعد دنیا آج تک ایسا شخص پیش نہیں کر سکی. تکانی فرماتے کہتے ہیں مذہب حنفی کی تو بات چھوڑو، کسی بھی مذہب میں حضرت سیدنا امام طحاوی کی نظیر نہیں ملتی، کسی بھی مذہب میں اس کی مثال نہیں ملتی ان کی. اور حافظ بن شرازی فرماتے کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی جو علمی ریاست ہے، علمی ریاست کی منتہا شخصیت حضرت سیدنا امام طحاوی ہے. اچھا جی، اب یہ جو رفع یدین پر نظر طحاوی، اب شرح معلوم صاحب پڑھے نا تو اس میں پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں نظر طحاوی سنیے جی. تو اساتذہ پڑھاتے ہیں تو پڑھاتے کہتے ہیں اب نظر طحاوی، یعنی امام طحاوی رحمہ نے اس پر بہترین رائے پیش کی، مسئلے کو حل کیا. نظر طحاوی کا مطلب ہے کہ حدیث میں جو مسئلہ پیش کیا جا رہا ہے اس کا حل ہے، امام طحاوی نے اس کا حل نکالا. اب امام طحاوی نے رفع یدین پہ کہا دیکھو نفس نفیس رفع یدین کیا ہے جی، مستحب ہے. اور استدلال کیا امام اعظم ابو حنیفہ کے علاوہ سیدنا امام مالک نے، ایک روایت کے مطابق امام مالک نے، امام احمد بن حنبل نے اور امام شافعی نے، ان کے نزدیک رفع یدین مستحب ہے. کہاں؟ رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے رفع یدین کرنا مستحب ہے ان کے نزدیک. حضرت سیدنا امام شافعی رحمہ اور بقیہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مستحب ہے رفع یدین کرنا. اب امام طحاوی کا درجہ استدلال دیکھو. امام طحاوی علیہ رحمہ نے ایک بہترین فقاہت پیش کی. کہا دیکھو رکوع ہے، ایک رکوع کی اس میں کسی کا اختلاف نہیں، مانتے ہیں کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ جو شروع کی تکبیر ہے، تکبیر تحریمہ، اس میں رفع یدین کرنے کے والے سے کسی کا اختلاف نہیں. سامنے کہا اس میں کرنا ہے اور فرض بھی ہے. دوسرے نمبر پہ کسی کا اختلاف کس بات پہ نہیں ہے. اب یہ ہے نظر طحاوی، مطلب کیسا زبردست حل پیش کیا کہ رفع یدین کرنا ہے یا نہیں، عقل کے تقاضے سے بتا دیا. نے فرمایا اور کیسی بہترین دلیل پیش کی جس کا جواب کوئی نہیں ہے، کوئی مذہب اس کا جواب نہیں دے سکا، رفع یدین کرنے والے بھی اس کا جواب نہیں دے سکے. ایسا بہترین جواب. ہم نے فرمایا کہ دیکھو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، جو پہلے والی تکبیر ہے اس میں رفع یدین کرنا ہے، سجدوں والی جو تکبیر ہے اس میں رفع یدین نہیں کرنا، اس میں کسی کا اختلاف. اب دیکھو ونڈ کیسی زبردست پائی، اصل رولا ہوں ونڈ دا، تو ونڈ نکل جائے نا تو آپ ہی جناب ہی سے تقسیم ہو جاتے، مسئلے آپ ہی حل ہو جاتے. ونڈ کٹنا اصل گل ہوتی. امام طحاوی فرمایا کہ دیکھو جی اس میں چاروں آئمہ اربعہ میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ سجدوں میں جانا ہے تو پھر کیا کرنا ہے، رفع یدین نہیں کرنا، تکبیر ہے. اب شروع والی جو تکبیر تحریمہ ہے اس میں رفع یدین کرنا ہے، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے.
اب مسئلہ بیچ میں جو ہے رکوع میں جانا اور رکوع سے اٹھنا، اس میں رفع یدین کرنا ہے یا نہیں، مختلف ہی مسئلہ یہ ہے۔ اس میں کیا ہے، رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اب فرماتے ہیں، اب دیکھو مسئلہ کیسے بہترین طریقے سے مسئلہ حل کرتے ہیں۔ اب کہا دیکھو کیسی زبردست، کہتے ہیں معاملہ یہ ہے، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، دلائل میں پیش کروں گا۔ ہم نے کہا کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے سنت، ایک ہے فرض، ٹھیک ہے۔ سنت کا حکم سنت کے ساتھ ہوتا ہے، فرض کا حکم فرض کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب فرض والے کو سنت کو فرض کے ساتھ ملانا یہ مناسب نہیں ہے، سنت کو سنت کے ساتھ ہی ملایا جائے، سنت کو فرض کے ساتھ نہ ملایا جائے، اس کے درجے میں نہ اتارا جائے۔ کیسے؟ یہ تو سنت کو فرض کے درجے میں اتارے ہیں، یہ تو مناسب نہیں ہے نا۔ کیسے؟ کہا جو رکوع والی تکبیر ہے، ہم جب رکوع میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، نہیں کرتے، تو وہ رفع یدین کون سا ہے؟ سنت ہے۔ نمبر 1 کہتا ہے جب ہم رکوع جاتے ہیں تو رکوع والی تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، تو اس میں بھی وہ جو تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، وہ سنت ہے یا فرض ہے؟ میں وہ بھی سنت ہے۔ میں سجدے والی بھی سنت ہے، رکوع میں جاتے ہیں تکبیر کہتے ہیں وہ بھی سنت ہے۔ اب جو پہلی تکبیر ہے جس میں ہم رفع یدین کرتے ہیں، یعنی اللہ اکبر کہہ کے ہم نماز شروع کرتے ہیں، یدین ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، رفع یدین، تو مجھے بتائیں اس میں جب ہم تکبیر پڑھتے ہیں وہ فرض ہے یا سنت ہے؟ فرض ہے۔ سجدے والی بھی سنت ہے، رکوع میں جاتے ہیں وہ بھی تکبیر سنت ہے، لیکن ہم رفع یدین ایک سنت میں کر رہے ہیں ایک سنت میں چھوڑ رہے ہیں، یہ تو انصاف نہیں ہے نا۔ سجدے والی تکبیر میں جب ہم جاتے ہیں تب ہم رفع یدین نہیں کرتے، تو سب کا اتفاق ہے سجدے والی تکبیر میں رفع یدین نہیں کرتے۔ رہی بات رکوع میں، تو بعض کہتے ہیں کرنا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں کرنا۔ میں یہ پوچھتا ہوں، امام طاوی کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ میں یہ پوچھتا ہوں کہ رفع یدین آپ خلاف قیاس کرتے، یا تو پھر رکوع والی تکبیر جو سنت ہے، سنت کو سنت کے ساتھ ملاؤ نا، کہ جب آپ سجدے میں نہیں کرتے تو پھر رکوع والی تکبیر میں کیوں کہتے ہیں وہ بھی سنت ہے، وہ بھی سنت ہے، لیکن اس سنت کو آپ فرض والی تکبیر کے ساتھ ملا رہے ہیں، تو لہٰذا یہ خلاف قیاس ہے، یہ درست نہیں۔ باقی رہی حدیثیں، آپ نے حدیثیں بھی بہترین حدیثیں رفع یدین نہ کرنے پہ پیش کی، جو حدیثیں ہیں ان کا ضعف پیش کیا ہے، کہا جو حدیثیں رفع یدین پہ ہیں ان کا ضعف آپ نے ثابت کیا ہے، شرح مانی سر پڑھ کے تو دیکھیں، پڑھتے نہیں ہیں نا، تو اس میں اپنے بڑے بہترین دلائل پیش کی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔